تفسیر ابن کثیر جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 150 سے 152 کی ہم کنٹینیوٹی کر رہے ہیں اس پہ. تفسیر ابن کثیر. Does Allah describes these people as disbelievers in Allah and His messengers? اللہ نے یہاں پر اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ یہ جو ہے کافر ہیں، انہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کے رسولوں پہ کہ نہیں ان کے اوپر ایمان رکھنا. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ and wish to make distinction between Allah and His messengers in faith. اور تم اپنے ایمان اپنے دین کے اندر یہ تفرقہ کرتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے ان کے اوپر ان کے اندر تم فرق کرتے ہو. وَيَقُولُونَ يُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, saying we believe in some but reject others and wish to adopt a way in between. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم کچھ کے اندر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ کو ہم رد کرتے ہیں تاکہ درمیانی راستہ اختیار کریں. اللہ then describes them, تو اللہ ان کو بیان کر رہا ہے. اولئک هم الکافرون حقا, اللہ نے یہ کہا. They are in truth disbelievers. یقیناً وہ تو کافر ہے. Meaning their disbelief in the prophet they claim to believe in is clear. تو اب وہ جب رد کرتے ہیں نا جن رسولوں کو، اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اچھا یعنی تم بلیو پھر ان پہ کرتے ہو، وہ کلیئر ہو گیا نا. دس از بیکاز دے آر کلیمڈ فیتھ ان اے سرٹن میسنجر از ناٹ ٹرو، کہ انہوں نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے جو ایمان کا، اور وہ کچھ ہی رسولوں کے لیے تم کر رہے ہو، وہ تو سچی بات ہے نہیں، حق ہی نہیں ہے وہ. فار ہیڈ دے ٹرولی بلیوڈ ان ہم دے وڈ ہیو بلیوڈ ان ادر میسنجرز. اگر جس رسول پہ بھی تم نے ایمان لایا تو پھر تم باقی سب پہ بھی لاؤ گے ہی لاؤ گے اگر تمہارا ایمان سچا ہے. تو کوئی بھی رسول یہ نہیں بولنے والے کہ کچھ کو مانو کچھ کو نہیں. اسپیشلی اف ادر میسنجر ہیز اے اسٹرانگر پروف فار ہز ٹروتھفلنس، کہ اگر کوئی اور رسول جو آتے ہیں اور ان کے پاس زیادہ مطلب مضبوط ہے جو اس کی گواہی اور ثبوت، کیونکہ وہ اتنے یعنی کہ مطلب حق پر ہیں، or at least they would have strived hard to acquire knowledge of the truth of the other messenger. یا پھر کم سے کم ان کو اتنی مطلب محنت مشقت کرنی چاہیے تھی کہ تم وہ علم حاصل کرتے کہ جو بھی دوسرے جو رسول جو بھی ہیں یعنی اور دوسرے رسول، تو ان سے یعنی کہ ان کی سچائی کا پتہ کرتے نا. محنت مشقت کر کے بندہ نالج حاصل کرتا ہے، اس سے اس کو معلوم پڑ جاتا ہے. اللہ said وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, and we have prepared for the disbelievers a humiliating torment. تو ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے بہت ہی ذلت آمیز عذاب. This is just punishment for belittling the prophets whom they disbelieved in. تو یہ جن کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے نا، تو وہ ان نبیوں اور رسولوں کو مطلب کچھ نہیں سمجھتے. By ignoring what the prophet brought to them from Allah. اور یہ بھی چیز کو وہ لوگ مطلب رد کر دیتے ہیں، اس کے ان کو پڑھی بھی نہیں ہوتی، پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کیا لائے ہیں یہ رسول اور یہ نبی نے اللہ کے پاس سے. اینڈ بیکاز دے آر انٹرسٹیڈ ان دا انسگنیفیکینٹ possessions آف دس ورلڈ، کیونکہ ان کو اس دنیا کا فانی ساز و سامان جو ہے اس میں دلچسپی ہے. اور their behavior could be the result of their disbelief in the prophet after they were aware of his truth. اور ان کی حرکتیں جو ہے وہ نتیجہ ہے ان کے کفر کا، کہ جو بھی نبی رسول کے لیے مطلب جو بعد میں یعنی آفٹر دے ور اویئر آف ہز ٹروتھ، یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ حق پر ہیں، سچے ہیں، اس کے باوجود بھی جسٹ ایز دا جوئش رابائز ڈیڈ ڈیورنگ دا ٹائم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میسنجر آف اللہ، اللہ کے رسول. یعنی کہ جو ان کے رابائز تھے یہودی، انہوں نے جس طرح سے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جو کہ اللہ کے رسول تھے، تو انہوں نے کہاں ان کو مان لیا. The Jews envied the messenger. یہودی جو ہے ان کو حسد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے because of the great prophethood that Allah gave him. کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی رسالت دے کے جو بھیجا، نبوت اینڈ رسالت. And as a consequence اور اس کا انجام یہ ہوا they denied the messenger, defied him, became
his enemies and fought against him. یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی حسد اور جلن نے کہ وہ رسول کو انہوں نے مطلب رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، بلکہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان کے دشمن بن کے ان سے جنگ بھی کیا. اللہ sent humiliation upon them in this life. اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کو بہت ہی ذلت عطا کی. that shall be followed by disgrace in the hereafter. اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بے عزتی ہوگی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 61. And they were covered with humiliation and misery and they drew on themselves the wrath of Allah. اور انہوں نے اپنے اوپر ذلت کو اور مایوسی کو اپنے اوپر ڈال دیا، دکھ اور مایوسیاں، اور انہوں نے اپنا اللہ کا غضب اپنے اوپر لائے. اور وہ ان دس لائف اینڈ دا ہیئر آفٹر، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ اسٹیٹمنٹ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم and those who believe in Allah and His messengers and make no distinction between any of them. اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پہ، اور ان کے اندر کبھی بھی کہیں بھی فرق نہیں کرتے، تفرقہ. This refers to the ummah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی بات ہو رہی ہے. who believe in every book that Allah has revealed. وہ ہر کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں جو بھی اللہ نے نازل کی. وہ اللہ کی جو نازل کی ہوئی کتابیں ہیں اس پر ہم امتیوں کا بہت ایمان ہے، لیکن آج کی وہ کتابیں نہیں جس کو بدل دیا گیا ہے. اینڈ ان ایوری پروفیٹ ہوم اللہ ہیز سینڈ، اور ہر وہ نبی، ہر رسول پہ ہمارا ایمان ہے. اللہ سیڈ، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ. The messenger believes in what has been revealed to him from his Lord. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو ان کو ان کے رب کی طرف سے ان کو وحی کیا گیا. اینڈ سو ڈو دا بلیورس، اور تمام مومن جو ہیں وہ بھی. آل آف دیم بلیو ان اللہ، سب کے سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ then states that he has prepared great rewards for them. اللہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے بہت بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں جنت کے. tremendous favor، بہت زیادہ ان کے لیے انعامات اور نعمتیں. and a handsome bounty، اور اللہ کی بہت بڑا فضل. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، we shall give them their rewards. ہم دیں گے ان کا اجر ان کو. because of their faith in Allah and His messengers، اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان رکھا، اللہ کے نبیوں رسولوں پہ ایمان رکھا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، and Allah is ever forgiving, most merciful for their sin if they have any. اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا یا انہوں نے کوئی غلطی گناہ کر دیے، اس کے لیے اللہ ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تو اگر یہ لوگ باقی اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.